میرا व्लॉग آپ دیکھ رہے ہیں میرا व्लॉग میں ہوں عطا محمد تبسم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے دانشور اور کئی کتابوں کے مصنف سے کرا رہے ہیں جو عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ ہوم اسکول کے آئیڈیا پر انہوں نے کام ہی نہیں کیا بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام بچوں کو امریکہ میں اپنے گھر پر تعلیم دی ہے۔ ان کے بچے حافظ قرآن بھی ہیں اور پی ایچ ڈی بھی مکمل کیا ہے۔ خالد بیگ پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں۔ وہ این اے ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ این اے ڈی یونٹ کے ناظم بھی رہے ہیں۔ آج کل وہ امریکہ میں مقیم ہیں۔ خالد بیگ نے 1986 میں اسلام اور حالات حاضرہ پر لکھنا شروع کیا۔ امپیکٹ انٹرنیشنل میں ان کے مضامین بہت مقبول ہوئے۔ ان کی پہلی کتاب فرسٹ تھنگ فرسٹ تھی، جو امپیکٹ کے لیے ان کے کالموں کا ایک ترمیم شدہ مجموعہ تھی۔ ان کی دوسری کتاب ایکسیپٹڈ وسپیئرز تھی، جو انگریزی میں مسلمانوں کی دعاؤں کے لیے ایک مقبول کتاب ہے۔ انجینئر خالد بیگ 1986 سے اسلام اور حالات حاضرہ پہ لکھ رہے ہیں۔ وہ ابلاغ ای جرنل کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ وہ اسلامی عقائد، سیاست، خواتین اور جدیدیت جیسے موضوعات اور مسائل پر بحث کرتے ہیں جو آج کل مسلمانوں کو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں درپیش ہیں۔ واضح انگریزی میں لکھے گئے انتہائی پرکشش مضامین کا مقصد عکاسی، نمائش، الہام اور فکری محرک فراہم کرنا ہے۔ ان کی کتابیں نوجوان، بالغوں، والدین اور اساتذہ، مسلم اور غیر مسلم دونوں میں مقبول ہیں۔ فاران کلب میں ایک مجلس میں انہوں نے امریکہ، ماضی، حال اور مستقبل کے موضوع پر خطاب کیا، جس کے کچھ حصے آپ بھی سنیے۔ پاکستان سے، انڈیا سے، ایجپٹ سے، ساؤتھ افریقہ سے، یو کے سے بھی امام تراویح کے لیے بلائے جاتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب اتنے حفاظ امریکہ میں پروڈیوس ہو گئے ہیں کہ وہ تراویح کی ضرورت ان کی پوری مقامی طور پہ ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ نوجوان نسل کی اکثریت تراویح کے اندر شریک نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اور پھر رخصت ہو جاتی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ 20 سال پہلے اگر ہم امام امپورٹ کیا کرتے تھے تو 20 سال بعد شاید ہمیں مقتدی امپورٹ کرنے پڑے۔ یہی معاملہ پیرنٹس اور چلڈرن کے ریلیشن شپ، اولاد اور ماں باپ کے تعلقات میں ہے۔ معاشرہ کا پورا دباؤ اس پر ہے کہ ماں باپ کو کوئی اختیار اولاد پر نہیں ہے۔ قانونی ذرائع بھی سارے اسی بات کی طرف جاتے ہیں کہ اولاد کو ماں باپ کوئی کسی قسم کی کوئی انہیں رہنمائی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، انہیں ایک وقت پہ چلانے کی کوشش نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ایسا کریں تو آپ کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان وہاں پر ہر طرف سے حی علی الہوا کی آواز انہیں آ رہی ہے، خواہشات کے پیچھے چلو، اور ان کے لیکن روک ٹوک کرنے کے لیے آپ کے پاس جو نارمل ذرائع ہو سکتے تھے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کی شکایت کرے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، مجھے نماز پڑھنے کو کہتے ہیں۔ لڑکی شکایت کرے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، مجھے حجاب کرنے کو کہتے ہیں۔ میرے ماں باپ مجھ زبردستی کرتے ہیں کہ مجھے لڑکوں سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ تمام جرائم ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یا آپ کی اولاد آپ سے چھین لی جائے یا آپ کو گھر سے نکال دیا جائے قانونی طور پر۔ اگر وہ قانون کو ایکسیس کریں تو اس کے نتائج یہی ہیں۔ معاملہ اب اس سے بہت زیادہ سنگین ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک نوجوان بیٹا گھر میں آ کے اعلان کرے کہ میں ہم جنس پرست ہو گیا ہوں یا میں ہم جنس پرست ہوں، اور اگر آپ نے اس پر کوئی ذرا سا بھی احتجاج
غصے کا اظہار کیا تو آپ نے جرم کیا. آپ کا صرف ایک ہی فرض ہے کہ آپ کہیں گے بیٹا تم جو چاہتے ہو تم کرو, جس چیز میں تمہاری خوشی ہے. ایک بدو ایک دفعہ گیا تھا مسجد نبوی میں اور اس نے وہاں پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد صحابہ نے اسے روکنے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کرنے دو اور بعد میں اس جگہ کو صاف کر دو. ایک واقعہ ہے, آپ نے شاید سنا ہوگا. اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں, پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا ہے آپ نے, بار بار سنا, ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں جی. اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ اور کسی بھی مسجد سے آپ کا کوئی تعلق ہے تو آپ نے یہ واقعہ بار بار سنا ہوگا اور اس سے دور رس نتائج نکالے گئے. اس سے نتیجہ نکالا گیا ہے کہ کوئی آدمی کوئی کیسی بھی غلط سلط حرکت کر رہا ہو, اسے روکنا تمہارا جرم ہوگا. چونکہ مسجد میں پیشاب کرنے سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ جب اسے کرنے کی اجازت دی گئی, کہا گیا کہ مت روکو, اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور حرکت کر رہا ہے تو خبردار جو تم نے اسے روکنے کی کوشش کی. اگر ایک عورت نیم اڑیا لباس پہن کے مسجد میں آتی ہے, تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کا اعتراض کرو. ایک نوجوان الٹی سیدھی حرکتیں مسجد کے اندر کر رہا ہے, تمہیں ہرگز حق نہیں ہے تم اس کے خلاف کوئی بھی چیز کرو. اگر تم خود اس سے بات کرو گے تو وہ اس کے ماں باپ تم سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے. اگر معاملہ سے زیادہ بڑھا تو وہ خود پولیس کو بلا لیں گے, اور اس کے علاوہ خود مسجد کی انتظامیہ ڈانٹے گی کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے اس بچے کو مسجد سے دور کر دیں گے, جیسا بھی آ رہا ہے اسے آنے دیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ جیسی جو کچھ بھی غلط سلط حرکتیں ہو رہی ہوں ان کی روک تھام وہاں پہ ناممکن ہے. نہیں انل منکر کو خود ایک منکر قرار دے دیا گیا. نہیں انل منکر کا شعبہ کا پورا ہم نے وہاں سے خالی کر دیا. اس کے بعد آپ سے حالات کے رہتے ہو اسلامی دنیا سے ہو تو پھر اس کے امکانات کم ہیں کہ وہاں کے ماحول سے اس قدر متاثر ہوں. اور یہ جو میل جول زیادہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ممالک میں جو پاکستانی ہے وہ پاکستان میں آتے رہیں اور یہاں کے ماحول سے اچھے اثرات قبول کرتے ہیں. یہ چیز ہو نہیں پا رہی ہے. اگر وہ آتے بھی ہیں تو وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ یہاں کے وسائل دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان مسائل سے بچے ہوئے ہیں, انہیں یہ بات بتایا بھی جاتا ہے. لیکن یہاں کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے نہیں آتی, جو ان کی خراب چیزیں وہ بھی ان کے سامنے ان کے ذہن میں نہیں ہوتی. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ یہاں کا آپ اس ہزار خرابیوں کے باوجود یہاں کے معاشرے میں, یہاں کے کلچر میں اسلام کے کچھ ایسے اثرات ہیں جو غیر محسوس, آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتے, لیکن باہر سے آنے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہاں کی کچھ خوبیاں موجود ہیں. اگر میں کسی بس میں مثلا سوار ہوں, بس بھری ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں سے ایک نوجوان کھڑا ہو جائے گا اور اپنی سیٹ خالی کر کے کہے گا انکل آپ یہاں بیٹھیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت دیندار لڑکا ہو, بالکل ایک عام سا لڑکا ہوگا جن کے دین سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہاں کے کلچر میں ہے بڑوں کا احترام. وہاں اس کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے, ان لوگوں سے بھی نہیں کر سکتے جو بظاہر بہت دیندار ہیں, ان نوجوانوں سے بھی نہیں کر سکتے. یہاں کی ایک لڑکی جو کہ حجاب نہیں کرتی, بے حجاب ہے, اس میں عام طور پر اس سے کہیں زیادہ شرم و حیا ہے جتنی ایک وہاں کی ایک عام طور پر ایک ایسی لڑکی میں جو حجاب کرتی ہے. کیونکہ شرم و حیا جو ہے یہاں کے معاشرے نے آپ کے اندر ڈال دی ہے, وہاں کے معاشرے نے اسے کھینچ کے نکال دیا. تو اگر سے بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ لڑکے حجاب کر رہے ہیں, حجابی لڑکیوں نے کیا کیا حرکات وہاں پہ نہیں کی ہیں جن کا آپ کو تصور یہاں پہ غیر حجابی لڑکیوں سے بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں کے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت قابل قدر ہیں, جو کہ اسلام کا تحفہ ہے ہماری ساری خرابیوں کے باوجود. تو اگر جی اپنے بچوں کے لیے ہم نے دعا کی کہ اللہ نے ان کی حفاظت کرے. محض اللہ کا فضل ہے کہ اب تک کا معاملہ بخیر گزرا ہے. میں چونکہ آپ نے پوچھا اس لیے عرض کر رہا ہوں, اور کوئی مقصود نہیں ہے. کہ الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں, چاروں حافظ ہیں, چاروں نے گھر میں ہی حفظ کیا. ہم نے اس کی احتیاط کی کہ انہیں گھر سے باہر کے ماحول سے بچا کے رکھیں جتنا ممکن ہو. ان کی اسکولنگ بھی ساری گھر میں ہوئی, یعنی ہوم اسکولنگ ہم نے کی, دوسرے اسکولوں کو نے بچایا انہیں. اور اس کے فوائد ہم نے دیکھے. ہم نے گھر میں ٹی وی بھی شروع سے نکال دیا تھا, تو ٹی وی فری ہوم ہم نے رکھا تھا. ہمارے شروع سے یہ خیال تھا کہ
اگر پبلک اسکول اور ٹی وی سے بچوں کو بچا لیں تو بہت بڑے فتنوں کے ذریعے کا سبب ہو جائے گا. اور الحمدللہ کہ یہ چیز جو ہے مفید ثابت ہے. تو میرے بچے دونوں بیٹیاں عالمہ بھی ہیں اور حافظہ بھی ہیں. میرا ایک بڑا بیٹا جو عالم ہے اور حافظ ہے، اور دوسرا بیٹا حافظ ہے، اور لیکن اس نے ہسٹری کے اندر PhD کیا ہے اور سب دینی کاموں کے اندر الحمدللہ لگے ہوئے ہیں اور وہ وہاں کے معاشرے سے الحمدللہ خاصی حد تک بچے ہوئے ہیں. یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے. اگرچہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگلی نسل کا کیا ہوگا. ہماری اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہے. ہمارے پوتے اور نواسیاں ہیں، اس وقت تک الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، وہ بھی دین کے راستے پر ہیں، ٹی وی سے بچے ہوئے ہیں. دوسرے ان کی بھی ہوم اسکولنگ ہو رہی ہے، یا اسکول اس طرح کے ہیں اسلامک اسکول ہیں جو ابتدائی لیول پہ اسلامک اسکول میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اسلامک اسکول بھی خطرناک ہیں وہاں پہ. ان کے اپنے ماحول زیادہ اچھے نہیں ہیں خاص کر بڑے درجوں میں. لیکن پھر اس کے لیے ہوم اسکولنگ بہت محنت طلب، بہت مشکل طلب کام ہے. یہ میری مرحومہ اہلیہ کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اتنے مشکل کام کا بوجھ اپنے اوپر رکھا، اور انہی کی محنت کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ ہمارے بچے جو ہیں گھر میں حفظ بھی کریں اور دینی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، اور اس کے بعد باقی معاشرے کے سارے خراب اثرات سے بچ سکیں. ان میں سے کوئی چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ معمولی آسان نہیں تھی. یہ کہنا کہ ٹی وی سے بچوں کو بچاؤ، اب تو بہت ساری اور بھی چیزیں پھیل گئی ہیں کہ اس زمانے میں ٹی وی سے بچانا بھی صرف یہ نہیں تھا کہ اپنے گھر میں ٹی وی نہ رکھیں، بلکہ یہ بھی تھا کہ بچے اپنے جن دوستوں کے گھروں میں جائیں گے وہاں بھی ٹی وی نہ ہو، اور اگر ٹی وی ہو تو پھر یہ ہے ان سے طے کیا جائے کہ وہ آن نہیں کریں گے اسے، کیونکہ ورنہ سارا مقصد فوت ہو جائے گا کہ ہم نے گھر میں ٹی وی سے بچایا اور اپنے دوست کے گھر میں گئے وہاں پر ٹی وی دیکھتے رہے. اور اس کے لیے ہمیں بے تحاشا قربانیاں دینی پڑی، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی. میری اہلیہ کا کام تھا کہ وہ ان چیزوں پہ گہری نظر رکھتے رہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اس پہ عمل کر سکیں.